السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین، سامعین محترم، آج کے اس مختصر درس میں آپ تمام سامعین کا، تمام حاضرین کا تہہ دل سے استقبال ہے اور خیر مقدم ہے۔ سامعین محترم، انسان کچھ گناہ کے کام ایسے کر جاتا ہے کہ اس کو شعور نہیں ہے کہ میں یہ گناہ کا کام کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لیس منا الرجل ادعا لغیر ابیہ وهو یعلمہ الا کفر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص، جو آدمی جانتے بوجھتے ہوئے اپنی نسبت اپنے باپ کی طرف نہ کرتے ہوئے اپنی نسبت کسی اور شخص کی طرف کرے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، میں اپنے باپ کا نام نہیں لیتا ہوں، اپنے باپ کی جگہ دوسرے آدمی کا نام لیتا ہوں، جانتا ہے، جان بوجھ کر کے یہ کام کر رہا ہے، تو ایسا آدمی کفر کا کام کرتا ہے۔ ایسے آدمی کے اوپر جنت حرام ہو جاتی ہے۔ جو آدمی اپنے باپ کی طرف اپنی نسبت نہ کرے بلکہ اوروں کے جانب اپنی نسبت کرے، تو ایسے آدمی کے اوپر جنت حرام ہو جاتی ہے، گویا وہ کفر کرتا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں ہم جائزہ لیتے ہیں کہ کچھ احباب جن کے پاس روپیہ پیسہ پراپرٹی زیادہ ہوتی ہے تو چاہتے ہیں کہ میں اپنے پڑوسی ملک میں جا کر کے ناگرتا بنوا لوں، پڑوسی ملک میں جا کر کے ہم کھیت خرید لیں، جائیداد خرید لیں، پراپرٹی خرید لیں، ناگرتا بنوا کر کے، اور اپنے باپ کے جانب اپنے نام کو منسوب نہیں کرتے ہیں۔ یعنی دنیا کی پراپرٹی کے خاطر غیر انسان کو اپنا باپ بنا کر کے ناگرتا بنواتے ہیں، اس لیے دنیا میں رہ کر کے پراپرٹی خرید لیں۔ پراپرٹی خریدنے کے خاطر اپنے باپ کی طرف اپنے نام کو منسوب نہیں کرتے، بلکہ ایرو گیرو نتھو خیرو کی جانب اپنے نام کو منسوب کرتے ہیں۔ یہ سراسر کفر ہے، ایسے آدمی کے اوپر جنت کو حرام کر دیا جاتا ہے۔ کچھ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو کالج میں، یونیورسٹی میں، اسکول میں اپنی مرضی سے اپنی سہولت کے خاطر ایڈمیشن کراتے ہیں، تو وہاں اپنے باپ کا نام نہیں لیتے، بلکہ ایسے اسٹوڈنٹ غیروں کے نام سے، دوسرے کے نام سے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی اپنے باپ کے نام کو
نہیں لیتے، دوسرے کے باپ کا نام لے کر کے اپنا ایڈمیشن کراتے ہیں، دوسرے کے جانب منسوب کر کے میں فلاں کا بیٹا ہوں، اپنے باپ کا حقیقی نام نہیں لیتے، غیروں کا نام لے کر کے ایڈمیشن کراتے ہیں۔ یہ تمام تر باتیں کفریہ باتیں ہیں، ایک مومن کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اپنی نسبت اپنے حقیقی باپ کے جانب کرنا چاہیے، اور دنیاوی منفعت کے خاطر، کاروبار کے خاطر، پراپرٹی کے خاطر، زمین و جائیداد کے خاطر لوگ غیروں کو اپنا باپ بنا لیتے ہیں۔ یہ بڑے شرم کی بات ہے، بڑے حیا کی بات ہے۔ قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، ادعوہم لآبائہم، ان کے باپ کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا۔ اس لیے اے میرے بھائیوں، تم زمین سستی ہے، پراپرٹی سستی ہے، چلو جاؤ لکھا لو، اپنے نام پہ قبضہ کر لو، یقین جانیے یہ تمام پراپرٹیاں ہی رہ جائیں گی، کچھ نہیں جائے گا ساتھ میں، اور ایسی دھلائی ہوگی، ایسی پٹائی ہوگی کہ علامہ والحفیظ یاد کرو گے۔ اس لیے اپنے آپ کو سدھار لو، صحیح مومن بن جاؤ، پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ اور ابھی موقع ہے اصلاح کا، موقع ہے اپنے احوال کو درست کرنے کا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ سے جڑو، نبی کی تعلیمات پہ عمل کرو، شیطانی کاموں سے دور رہو۔ کیا ہے یہ؟ کسی کی پراپرٹی ہڑپ لینا کیا ہے؟ زمین و جائیداد کو قبضے میں کر لینا کیا ہے؟ یہ تمام شیطانی اعمال ہیں، جہنم میں لے جانے والا اعمال ہے، اس سے باز آنے کی ضرورت ہے۔ سامعین محترم، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کسی زمین و جائیداد کا مالک نہیں ہے، کسی مال کا مالک نہیں ہے، لیکن وہ اپنی ملکیت ظاہر کرتا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں، میں اس کا آنر ہوں، حالانکہ وہ کچھ نہیں ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ تو ایسے آدمی کے بارے میں اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، کہ ایسے آدمی کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ آج کل فون پہ سودا ہوتا ہے، موبائل پہ سودا ہوتا ہے، جاؤ فلاں جگہ مال ہے لے لو، اور جو ہے پھر اپنا حصہ طے کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں غلط ہیں۔ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا کسی آدمی نے کسی کو کہا اے کافر، اے اللہ کے دشمن کہہ کر کے پکارا، حالانکہ نہ وہ کافر ہے، نہ وہ اللہ کا دشمن ہے، نہ کچھ نہیں ہے، تو یہ تمام الزامات اس کہنے والے کے اوپر لگ جائے گا۔ اور آج مسلمان عصبیت میں، تعصب میں، فرقہ پرستی میں، نفرت کے ماحول میں اس قدر آگے بڑھ چکا ہے کہ کافر کہنے تک محدود نہیں ہے، نفرت میں اس قدر آگے بڑھ گیا ہے، حسد میں، جلن میں کہتا ہے میں شرابی تو ہوں لیکن وہابی نہیں ہوں، میں ہندو تو ہوں پر وہابی نہیں ہوں۔ ایسا بولنا میں سور کھاتا ہوں پر وہابی نہیں ہوں، بولے سے
ایسے مشرکوں کو چاہیے کہ اپنے اعمال کی اصلاح کریں. کوئی ہمارے ملک میں برادران وطن ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر نہیں کہتے ہیں، احترام کرتے ہیں، مگر یہ اپنے مسلمان پڑھے لکھے فرقہ پرست متشدد ملا، تشدد پرست انسان، عصبیت زدہ، یہ دوسرے مسلمان کو کافر کہہ کے پکارتا ہے. ڈوب مرنے کی بات ہے. اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمام چیزیں سخت اور بڑے گناہوں میں سے ہیں. مومن کو توبہ کرنا چاہیے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے. زبان سے کسی مومن کو او کافر او فلاں قطعاً کہہ کے پکارنا نہیں چاہیے. حالانکہ جو عصبیت میں جل رہے ہیں، بھن رہے ہیں، اللہ ان کو اور جلائے. خود کو کچھ بھی کہہ لیں کچھ فرق نہیں پڑتا. میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے آپ کو اپنے باپ کے نام کے ساتھ جوڑیں. دنیاوی منفعت یہی رہ جائے گا، پراپرٹی یہی رہ جائے گی، ڈاکومنٹ یہی رہ جائیں گے، لیکن قیامت کے دن صحیح طریقے سے آپ کے باپ کا نام لے کے آپ کو پکارا جائے گا. اور جس چیز کا مالک نہیں ہے اس پر اپنی ملکیت کا اظہار نہ کریں، سخت گناہ ہے، جہنم میں بھیجنے والا عمل ہے یہ. اور اپنے مسلمان بھائی کا احترام کریں، کسی کو زبان سے اناپ شناپ نہ کہیں. جو بکتے ہیں بکنے دو. ایسے لوگوں کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگنی چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. حرام کاموں سے، منہیات سے، فواحش سے، محرمات سے، برے اعمال سے، سوء اخلاق سے اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.